اس طرح مقدس اسلاب و ارحام سے نور منتقل ہوتا، ادوار سے گزرتا گزرتا اس دور میں آیا کہ آپ حضرت آمنہ کی گود میں بزم آرائے جہاں ہوئے۔ آپ کا آنا تھا کہ پوری زمین بکہ نور بن گئی، فضائیں جگمگا اٹھی، اور یہ آپ کی ضیاء پاشیاں ہیں اور نورانیت کا فیض ہے کہ ہم بھی سب نور کی راہ پر چل رہے ہیں۔ دوستو، یہ نور حجابات عظمت سے اپنا سفر شروع کرتا ہے، پھر عالم ارواح میں قیام کرتا ہے، پھر اصلاب انبیاء میں سکونت اختیار کرتے ہوئے اصلاب مطہرات سے گزرتا ہوا آج کی رات 12 ربیع الاول کی صبح ظاہر ہونے کے لیے مخدومہ کائنات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک میں منتقل۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی طبقات ابن سعد میں کہ جب میں باردار ہو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور اقدس میرے بطن میں آ گیا، تو فرماتے ہیں اس پہلے دن سے ولادت کے دن تک میں نے کبھی بوجھ، ہلکا سا بوجھ بھی محسوس نہ کیا، اور مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ میرے پیٹ میں کوئی آ گیا ہے۔ وہ علامتیں جو طبیعت میں ظاہر ہوتی وہ علامتیں موجود نہ تھیں، وہ تکلیف موجود نہ تھی، وہ بوجھ موجود نہ تھا۔ میں اچانک سوئی ہوئی تھی، اتانی آتن وانا بین النائم والیقظان، میں سونے اور جاگنے کی کیفیت میں تھی کہ کسی نے آ کے مجھے جھنجھوڑا اور بتایا، هل شعرت انک قد حملت بسید هذه الامہ ونبیہا، اے بی بی آمنہ کیا آپ کو خبر ہے، اندازہ ہے کہ تو اس امت کے سردار اور نبی کے نور سے حاملہ ہو چکی ہے، اور ان کا نور اقدس آپ کے بطن مبارک میں آ گیا ہے۔ فرماتے کہ اس خوشخبری سے مجھے خبر ملی، اور سیرت حلبیہ میں ہے کہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اسی طرح کسی نے خبر دی کہ جب وہ پیدا ہو جائے اس پیکر نور کا نام محمد رکھنا، انجیل میں اس کا نام احمد چلا آ رہا ہے، یہ آسمانی نام ہے، اور زمین والوں کے لیے اس کا نام محمد ہے، اور اس پر اترنے والی کتاب کا نام قرآن ہوگا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اس طرح بغیر کسی تکلیف کے 9 ماہ گزر گئے، زمانہ بیت گیا، 12 ربیع الاول کی رات آ گئی، وہ شب میلاد مصطفیٰ پہنچی، اچانک انوار و تجلیات بالا کا ورود شروع ہوتا ہے، مکہ کی وادی بکہ نور بننے لگتی ہے۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، 12 ربیع الاول کی رات میں نے دیکھا کھجور کی طرح لمبی لمبی قدآور قبیلہ عبد مناف کی عورتوں کی طرح خوبصورت عورتیں نظر آئیں، انہوں نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا، ان کے چہرے روشن تھے، ایسی خوبصورت بیویاں میں نے کبھی نہ دیکھی تھی، ایسا محسوس ہوا کہ تولد کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ان میں سے ایک خوبصورت خاتون آگے بڑھی، اس نے مجھے کہا آمنہ مجھ سے ٹیک لگا لے، گویا اس نے مجھے اپنی گود میں لے لیا۔ پھر دوسری آگے بڑھی، انہوں نے ایک پاکیزہ لذیذ مشروب پینے کو پیش کیا، وہ دودھ کی طرح سفید تھا، برف کی طرح ٹھنڈا تھا، اور شہد کی طرح میٹھا تھا، وہ میں نے پی لیا۔ دوسری نے کہا آمنہ اور پی لو، میں نے اور پی لیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں پھر میں نے سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ ان میں سے ایک بولی میں حضرت آسیہ ہوں، دوسری بولی حضرت مریم۔ یہ باقی عورتیں کون ہیں جو فضاؤں میں کھڑی ہیں؟ فرمانے لگی جنت سے حوریں آئی ہیں، آج تیرے گھر نور حق جلوہ گر ہونے والا ہے، آج وہ حسن تمام جس کی خاطر اس کائنات میں حسن بکھیرے گئے ہیں، اس کے استقبال کے لیے ہم جنت کی حوروں کو لے کر آئی ہیں۔ فرماتی میں نے دیکھا کہ گھر بکہ نور بن گیا، نہ صرف گھر بلکہ پوری کائنات نور کے گھیرے میں آ گئی، ہر چیز چاندنی اور چاندنی میں نہا گئی،
साकिनान अर्श भी हरकत में आ गए, हर शय रक्सा हो गई, हर तरफ एक धूम मच गई कि एक नूर का उजाला होने वाला है, एक नूर का ज़ुहूर होने वाला है। फर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है, जन्नत में धूम है, मलाइक में धूम है, हूरान और कुदसियान फलक में धूम है। आवाज आने लगी कि रोशनी अता करने वाला, निगाहों को बसीरत अता करने वाला, गिरे हुओं को कमाल देने वाला, यतीमों का सहारा बनने वाला, गुमराहों को हिदायत देने वाला, रोतों को हंसाने वाला, मंगतों की जोरियां भरने वाला और सारी कायनात इंसानियत को रश के मलाइक करने वाला, अनकरीब आने वाला है, अनकरीब आने वाला है। उम्मे उस्मान हजरत फातिमा बिन्त अब्दुल्ला फरमाती, मैं उस मौके पर हजरत बीबी आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास मौजूद थी जब आका की विलादत का वक्त आया। फरमाती है मैंने देखा, यह अल-खसाइसुल कुबरा में इमाम सयूती ने रिवायत किया, ज़ुरक़ानी में, असीरत हलबिया में अइम्मा ने रिवायत किया। फरमाती है मैंने देखा कि कायनात की हर शय नूर में डूब गई, गोया पूरी दुनिया में एक नूर का सैलाब आ गया है। अजराम समावी, चांद सितारे जमीन की तरफ झुक गए, उतर आए, ऐसे लगा जैसे जमीन को बोसा देने नीचे आ रहे, ऐसे लगा जैसे अजराम समावी, अजराम नूरानी इस फर्श को जमीन को बोसा देने उतर रहे हैं। ये एक अजीब तब्दीली थी। फरमाते हैं हजरत उस्मान बिन अबिल आस के मैंने अपनी वालदा से सुना, बिनते अब्दुल्ला से सुना, फातिमा बिनते अब्दुल्ला से, कि जब आका की विलादत बासआदत का वक्त आया, मैंने हर शय को नूर ही नूर पाया, सितारे करीब आते गए, हत्ता कि मैंने समझा कि शायद ऊपर गिर न पड़े। बस इतनी देर हुई, अचानक हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बतन पाक से आका की विलादत हुई। एक नूर निकला, उस नूर के निकलने की देर थी, सारा घर मुनव्वर हो गया, शर्क से गर्ब तक नूर फैल गया और हर तरफ नूर ही नूर दिखाने लग गई। और वह नूर इतना चमका कि बैठी तो मक्का के घर में थी मगर शाम के महल्लात नजर आने लगे। मैंने कहा हजरत बीबी आमिना, मुझे इस नूर की ज़िया में शाम के महल दिखाई दे रहे हैं। हजरत आमिना की रिवायत है, फरमाती हैं खुदा की कसम मुझे भी शाम के महल्लात नजर आ रहे हैं। विलादत मुस्तफा के वक्त फरमाती ऐसे लगा जैसे सितारा नूर का बहकर निकलता है, पूरी जमीन बुक्के नूर बन गई। अचानक निगाह डाली तो रब्बे कायनात ने एक मशरिक पर झंडा गाड़ दिया था, एक मगरिब पर झंडा गाड़ दिया था, एक काबे की छत पर झंडा गाड़ दिया था, काबे की छत पर झंडा गाड़ दिया था। और फिर अचानक हमने देखा कि आका की विलादत मुबारक के साथ वो नजर से ओझल हो गए, हमारे ऊपर कपकपी तारी हो गई, रोंगटे खड़े हो गए, एक अजीब रोब का समा था। आप अचानक निगाहों से ओझल हो गए। आवाज आई, एक आवाज सुनी, कहां ले जा रहे हो? दाईं तरफ से जवाब आया, इसे मगरिब की सैर के लिए ले जाया जा रहा है, इसे अपनी सल्तनत दिखाई जा रही है। फिर आवाज आई, अब कहां ले जा रहे हो? अब इसे मशरिक की तरफ ले जाया जा रहा है। मशारे के अर्द से मगारिब अर्द तक वो सारी सल्तनत जिस पर ये मोहम्मद राज करेगा, उन सल्तनत की हुदूद दिखाई जा रही है। और फरमाती हैं हजरत शिफा कि खुदा की कसम विलादत बासआदत का मंजर 40 बरस तक मेरी आंखों के सामने रहा। जब सोचती थी वो मंजर याद आता था। जब आका ने ऐलान नबुव्वत किया, सबसे पहली मैं थी कि कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। वो मंजर मैंने देखा था। इस पर फरमाते हैं कि मेरे वालिद बहुत बड़े मुतबहर आलिम थे। वो फरमाते हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, फरिश्तों से, ये खसाइस कुबरा में इमाम सयूती ने इसे भी रिवायत किया, फरमाया आसमानों और जन्नतों के सारे दरवाजे खोल दो। मलाइका जमा हो गए। आका की विलादत बासआदत मिलाद के वक्त फरिश्ते एक दूसरे को मुबारकें देने लग गए। इमाम सयूती रिवायत करते हैं कि उस वक्त दुनिया के सारे पहाड़ विलादत मुस्तफा के वक्त फख्र से बुलंद हो गए।
پہاڑوں کی بلندیاں اونچی ہو گئیں، سمندروں میں روانی آ گئی، جو سمندر ٹھہرے ہوئے تھے ان میں تلاطم تموج آ گیا، اور زمین اور اہل زمین ایک دوسرے کو مبارکیں دینے لگے۔ فرشتے نیچے حاضر ہو گئے، شیطان کو 70 زنجیروں میں جکڑ کے الٹا لٹکا دیا گیا، پابند سلاسل کر دیا گیا، سورج کو نور کی شعاعیں بڑھا دی گئی، اور 70,000 فرشتے اور حوریں حضرت آمنہ کے گھر کے اوپر فضاؤں میں مبارکوں کے لیے آ گئے۔ 70,000 حوریں آ گئیں، قطار اندر قطار آقا کا استقبال کرنے لگیں۔ مبارکبادی نہ صرف فرش پہ ہوئی بلکہ عرش پہ ہوئی۔ ادھر ولادت مصطفیٰ ہوئی، آسمانوں پر رب کائنات نے نور کا ایک ستون نیا تعمیر کیا۔ جیسے آپ نشانی بناتے ہیں نا، یہ مینار پاکستان، یہ یادگار پاکستان کہا جاتا ہے۔ کیا؟ یعنی یہ پاکستان کی قیام کی یادگار ہے، مینار پاکستان۔ الخصائص الکبریٰ کی روایت میں ہے، جس رات آقا کی جس صبح ولادت ہوئی، اللہ پاک نے آسمانوں پر ایک مینار مصطفیٰ تعمیر کیا، ایک نورانی مینار تعمیر کیا، وہ حضور کی ولادت کی یادگار تھا۔ اور جس رات آپ معراج پر گئے، آپ کو دکھایا گیا، پیارے یہ مینار مصطفیٰ ہے جو آپ کی ولادت کی رات تعمیر کیا گیا تھا۔ ادھر ولادت ہوئی، پتھر کے بت اونٹے گر گئے، لات عزا منات سب نیچے تھر تھرا کے گر گئے، اور کئی دن تک کعبہ کے اندر سے آواز آتی رہی، کعبہ کے در و دیوار سے آواز آتی رہی کہ اب مجھے اجاڑنے والوں سن لو، مجھے آباد کرنے والا پھر آ گیا۔ اب لوگ پلٹ کر میری زیارت کو آئیں گے، اب پھر میرا طواف ہوگا، اب سچے رب کی عبادت ہوگی، اب جاہلیت کی نجاستوں سے مجھے پاک کیا جائے گا۔ ارے عزا، یہ کعبے کی دیواروں سے آواز آتی رہی، عزا حبل لات و منات، تمہاری موت کا وقت آ گیا۔ کعبے کی دیواریں آواز دیتی رہیں۔ ادھر مکہ شہر میں قریشیوں کے گھر کا ہر جانور بول اٹھا کہ کعبۃ اللہ کی قسم، آقا دو جہاں کی ولادت ہو گئی۔ اور یہ سب کچھ وہ لوگ جنہیں یہ ساری روایتیں، یہ ساری حدیثیں اور یہ سارے تذکرے موضوع، باطل یا ضعیف نظر آتے ہیں، ان کا نشتر تحقیق ان پر چلتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات یہاں روایت کی نہیں، بات فکر کی ہے۔ انہوں نے آقا کی عظمت اور محبت کا پہلو دین میں سمجھا ہی نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا، یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ قرآن گواہ ہے کہ انبیاء کی آمد پر معجزات کا ظہور ہوتا ہے۔ اگر نبی کی ولادت اور بعثت کے بعد خوارق کی عادت کا ظہور ہوتا ہے تو نبی کی ولادت پر ان کے ظہور میں اللہ کی قدرت کے لیے کیا شے مانے، کیا شے مانے۔ اگر آقا کے اعلان نبوت کے بعد پتھر آپ کی رسالت کی گواہی میں کلمہ پڑھ سکتے ہیں، بت آپ کی نبوت کی شہادت دے سکتے ہیں، درخت جڑیں اکھاڑ کر مصطفیٰ کے قدموں پہ سجدہ کر سکتے ہیں، بھیڑیے اور جانور مصطفیٰ کے علم غیب کی خبریں مدینہ میں دے سکتے ہیں، اگر انگشت شہادت کے اشارے سے ڈوبے سورج آپ کی زندگی میں پلٹ سکتے ہیں، اگر 14ویں رات کا چاند آپ کی انگلی کے اشارے سے چہ سکتا ہے، اگر مردے زندہ ہو سکتے ہیں، اگر سوکھی کھجور مصطفیٰ کے فراق میں رو سکتی ہے، اگر زہر کے بھرے ہوئے لقمے بھول سکتے ہیں، اگر اعلان نبوت کے بعد یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو ولادت مصطفیٰ پہ کس شے نے ناممکن بنا دیا، کس شے نے ناممکن بنا دیا۔ بعثت پر ان خوارق کا ظہور بھی قدرت خدا تھی تاکہ مصطفیٰ کی سچائی کا ڈنکا بجایا جائے، ولادت پر ان خوارق کا ظہور بھی قدرت خدا تھی تاکہ اس کی سچائی کا ڈنکا بجایا جائے۔ اور ایسا ہوتا ہے جب دنیاوی بادشاہ آتے ہیں تو آپ چراغاں نہیں کرتے، ویرانوں کو نہیں سجاتے۔ ابھی 14 اگست آیا، پورا پاکستان بکہ نور بن گیا۔ آج مجھے دکھ ہوا دیکھ کر، کاش پاکستانیوں تمہیں آمد مصطفیٰ کی نعمت کی قدر ہوتی۔ ہائے ہائے، یہ زمانہ مادیت زدہ ہو گیا، اس زمانے نے لوگوں کے سینوں سے عشق کے چراغ بجھا ڈالے، مصطفیٰ کی محبت و ادب کی نسبت کی ڈوریاں کاٹ ڈالی۔ یہ پاکستان
जिस जैसे करोड़ों पाकिस्तान मुस्तफा के नारेन पाक की कर्ज पर कुर्बान हो। जिस दिन पाकिस्तान बना और जमा, जिस दिन पाकिस्तान बना उस दिन को हुकूमत और पाकिस्तानी लोग अपने ईमान और जमीन से फैसला करो। जिस दिन मुल्क मिला सारा पाकिस्तान बुक्का नूर दिखाई दे रहा था। अरे पाकिस्तान बनने के दिन पूरे पाकिस्तान को सजाने वालों, आज तुम्हारी गैरत ईमान को क्या हो गया है, जिसकी खातिर पाकिस्तान तो क्या जमीन और आसमान सब कुछ बने, आज वो आया है। आज बुक्का नूर सब कुछ क्यों नहीं बनाया गया, क्यों नहीं बनाया गया। और अफसोस अभी कल जुमा के दिन भी मुझे खत मिला, परसों अंग्रेजी अखबार में भी एक कराची के मुफ्ती साहब हैं, जज भी हैं, आलिम भी हैं, फाजिल भी हैं, उनका अंग्रेजी मजमून पढ़ा। 12 रबीउल अव्वल के दिन फतवे जारी होना शुरू होते, मजमून लिखे जाते, पूरा साल चुप रहते हैं वो फतवे, वो सोए रहते। मिलाद मुस्तफा का दिन आता है, उनकी बिदाती जाग पड़ती, उनके मुर्दा फतवे जाग पड़ते और कहते हैं चरागा जायज नहीं, जलूस जायज नहीं, जश्न जायज नहीं, किसी की विलादत जायज नहीं, किसी की बरसी जायज नहीं। ये सब कुछ लिखा गया मजमून में। इसी तरह कि तिजारती काफिले शाम की तरफ जा रहे थे, अदी बिन रबीआ, यजीद बिन अम्र और उसामा बिन मालिक जैसे लोग शामिल थे। वो काफिला एक तालाब के किनारे पर उतरा, करीब एक गिरजे से पादरी निकला, उसने अरब सवारों को देखा, करीब आ गया, मोहब्बत की, शफकत की और बड़े प्यार भरे लहजे में कहने लगा, अरबो अन करीब तुम्हारे अंदर एक नबी मबूस होने वाला है, जो ही उसका ऐलान हो जल्दी से ईमान ले आना। अरबों ने पूछा उनका नाम क्या होगा, बताया उसका नाम मोहम्मद होगा। दोस्तों ये बिशारतें चलती रहीं, ये खबरें आम होती रहीं, अजायबात जाहिर होते गए, अनवार और तजल्लियात उतरती गई। आका दो जहां की इस सुबह 12 रबीउल अव्वल की सुबह जब विलादत हुई और जुल्मत कदे आलम जब बुक्का नूर बन गया, तो उधर बनु साद के कबीले में, बल्कि अरब के पूरे मुल्क में एक कहत था, एक कहत था। कहत की वजह से पौधे फसलें जल सड़ गई थी, लोगों के अंदर गुर्बत और इफलास हो गई थी, वसाइल खत्म हो गए थे। इस अरब के अंदर एक कबीला बनु साद का है, बनु साद बिन बकर बिन हवाजिन। उस कबीले के अंदर एक खातून हलीमा बिन अबी ज़ुहैब नाम की है, उसके शौहर का नाम हारिस बिन अब्दुल अज़्ज़ा है। वो घर बैठे परेशान हैं कि एक ऊंटनी थी वो भी सूख गई, पूरा अरब, पूरे कबीले भूख से तंग है, मगर ये साबिर है, शाकिर है। हजरत हलीमा साले किरदार है, नेक अमल है, नेक वक्त है, मिस्की तबा है, मुतहम्मिल मिजाज है। घर बैठी जिक्र कर रही है कि कोई सबील पैदा करें कि फिर से वसाइल आ जाएं। रबी का मौसम आ गया, रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल, बहार के दिन आ गए। उस कबीले की औरतें इकट्ठी होती और 12 और 10 औरतें उस कबीले की दाइयां मक्का को रवाना होती कि मक्के के कुरैशियों और अमीरों के बच्चे जो पैदा हुए होंगे उन्हें जाकर ले आएं, पालें, ताकि कुछ मुआवजा मिले और अपना गुजर बसर कर सकें। हजरत हलीमा भी अपने शौहर हजरत हारिस के साथ चल पड़ती। हर किसी की निगाह अमीरों के बच्चों पर है, इनाम व इकराम पर है। उनके पास अच्छी सवारियां हैं, तेजी से चल पड़ी। हलीमा की सवारी लाचार है, कमजोर है, उनके पीछे रह गई। दिल गिरफ्ता हलीमा उन तेज रफ्तार सवारियों का साथ नहीं दे सकी, पीछे रहती चली गई। डर के शौहर से कहती है कि सारी दाइयां पहले पहुंचकर अमीरों के बच्चे उठा लेंगी, हमारे मुकद्दर में क्या आएगा। कि शौहर हारिस कहते हैं कोई बात नहीं, जो नसीब में लिखा है मिल जाएगा, मायूस ना हो। देखिए पर्दा गैब से क्या जाहिर होता है। मक्का पहुंचकर बनु साद की औरतें शहर मक्का के गली कूचों में फैल गईं।
جہاں جہاں بچوں کے ولادت کی خبر ملی گھروں میں چلی گئیں، امیروں کے بچے سب نے اٹھا لیے۔ ان عورتوں کو حضرت عبد المطلب کے گھر ایک بچے کی ولادت کی بھی خبر ملی، وہ آئیں، ہر کسی نے بتایا کہ یہ تو یتیم ہے، اس کا والد عبداللہ تھا، فوت ہو گیا، یہ یتیم بیٹا ہے۔ بس سن کر دروازے سے واپس مڑ گئی، اس گھر میں کوئی دائی داخل نہ ہوئی۔ ان کا خیال تھا کہ ہم اس یتیم کو، در یتیم کو نہیں اٹھائیں گے، حقیقت یہ تھی کہ انہیں اٹھانے کا امر نہ تھا۔ حضرت عبد المطلب کو بشارت مل چکی تھی کہ حضرت آمنہ کے بیٹے محمد کو اٹھانے کے لیے ایک عورت حلیمہ نام کی تیار کی گئی ہے، وہ آئے گی، اسی کی گود کو محمد کی پرورش کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ حضرت عبد المطلب حضرت حلیمہ سعدیہ کی آمد کی انتظار میں کھڑے، ان کے کانوں میں یہ آواز سنائی دی گئی ہے، ان ابن آمنۃ الامین محمدا خیر الانام و خیرۃ الاخیار ما ان له غیر الحلیمۃ مرضعا نعم الامینۃ ہی علی الابرار مأمونۃ من کل عیب فاحش ونقیۃ الاثواب والاوزار ونقیۃ الاثواب والاوزار۔ اس محمد کی پرورش کرنے کے لیے ہر عیب، ہر برائی اور آلودگی سے پاک ایک گود منتخب کی گئی ہے، وہ امن و امانت والی حلیمہ آ رہی ہے، عبد المطلب اس کا انتظار کر، کسی اور کو ہمارا محبوب سپرد نہ کرنا۔ اتنی دیر میں بنو سعد کے قبیلے کی عورتیں امیروں کو، بچوں کو لے کر خوشی سے پھولی نہ سماتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ شہر مکہ میں پہنچی، دل برداشتہ، مایوس، پریشان، ہر محلے ہر گلی میں جا کے پوچھا، پتہ چلا امیروں کے بچے سب وہ عورتیں لے گئیں، اب ایک ہی بچہ رہ گیا ہے جو عبداللہ کا یتیم بچہ ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اس گھر سوق اللیل میں آ پہنچی، محلہ بنی ہاشم میں آ پہنچی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ محلہ بنو ہاشم میں پہنچتی ہیں، وہ سوق اللیل میں پہنچتی ہیں۔ حضرت عبد المطلب دروازے پر کھڑے، ایسے لگتا ہے کہ کسی کا انتظار ہو رہا ہے۔ حضرت حلیمہ پاس آئیں، حضرت عبد المطلب نے اس خاتون کو دیکھا اور دیکھتے پوچھا، بی بی تمہارا نام کیا ہے؟ نے کہا میرا نام حلیمہ ہے۔ کس قبیلے سے ہو؟ قبیلہ بنو سعد سے ہوں۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب مسکرا دیے، فرمایا حلیمہ میں تیرے انتظار میں تھا، آ اپنی امانت لے لے، تیرا نام حلم اور سعادت دو بھلائیوں پر دلالت کرتا ہے۔ پوچھا حلیمہ کیا ایک یتیم بچے کی پرورش کرنا پسند کرو گی؟ مگر ہے قدرت کا شاہکار اور بے مثال بچہ۔ اس نے کہا میں اسی کو لینے آئی ہوں۔ فرمایا اندر جاؤ، ان برکتوں اور سعادتوں کو سمیٹ لو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اندر گئی، خوشبوؤں اور بہکوں نے استقبال کیا، سارا گھر خوشبو سے مہکا ہوا ہے، بکہ نور بنا ہوا ہے، فضائیں عطر بیز ہیں، ہوائیں معطر ہیں، انوار و تجلیات کا ڈیرا ہے۔ حلیمہ سعدیہ منظر دیکھ کر مبہوت ہو گئی، آگے بڑھی، مسرور اور بے خود حلیمہ لڑکتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھی۔ حضور علیہ السلام لیٹے ہیں، سفید شفاف روئی کا لباس اوپر اوڑھا ہوا ہے، خوشبو کی لپٹیں آ رہی ہیں، حضرت ام ایمن موجود ہیں، وہ انہیں اندر حجرے میں لے گئی۔ حضور علیہ السلام کے قریب پہنچی، آقا علیہ السلام کے چہرے اندر سے کپڑا ام ایمن نے ہٹایا، حلیمہ سعدیہ کی نگاہ اس چاند سے مکھڑے پر جو پڑی تو دل گرفتہ ہو کے رہ گئی، لرز اٹھی، ہوش میں نہ رہی، دم بخود ہو گئی، روب و جلال میں سختہ طاری ہو گیا، آگے بڑھی، بے ساختہ لب چہرے پہ ٹکا دیے، اور ایسا لگا
جیسے آنکھوں میں سرما ہے، سرمے کی ڈوریاں ہیں، ڈری کہ سوئے ہوئے ہیں جگائے نہ، مگر قریب گئی، ہاتھ نہ لگایا تھا کہ سوئے ہوئے شہزادے نے آنکھیں کھول دی۔ حریمہ مبہوت ہے، مصطفیٰ مسکرا پڑے، حسین چہرہ جو مسکرایا، نور نکلا زمین سے، آسمان کی فضا منور ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ پریشان ہو گئیں، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا، اس نور کے شعلے میں گم ہو گئی، اس جلوہ حسن میں گم ہو گئی۔ ایک عجیب نور میں ڈلا ہوا پیکر آنکھوں کے سامنے ہے، ایک عجیب حسن کا وجود آنکھوں کے سامنے ہے، ایک نور کا سوا آنکھوں کے سامنے ہے۔ اسے خبر نہیں کہاں سے چلی تھی، کہاں پہنچی ہوں، کس لیے آئی تھی، مقدر کہاں لے آیا ہے، کیا سوچ رہی تھی، کیا ہونے والا ہے۔ اس حال میں حلیمہ سعدیہ آگے بڑھی اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ اس کائنات کے حسن کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا، لبوں سے چوما، پیشانی کو بوسہ دیا۔ ابھی حضرت حلیمہ سعدیہ نے آقا کو صرف اٹھایا ہی تھا اور چوما ہی تھا، اور مقدر کا فقط فیصلہ ہوا تھا کہ حلیمہ تیری گود میں اس مصطفیٰ نے پلنا ہے۔ حضرت حلیمہ نے وہیں کھڑے یکا یک دیکھا کہ سینے میں جوش آ گیا، ایک تراکم محسوس کیا، اور اسے محسوس ہوا کہ وہ دودھ جو مدتوں سے سوکھ گیا تھا ابھی حضرت آمنہ کے گھر ہے کہ دودھ دوبارہ آ گیا ہے۔ آپ نے بے ساختہ حضور کو سینے سے لگایا اور دودھ کے چشمے جاری ہو گئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر کمرے میں ہیں، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ کو ان کے پاس ام ایمن لے کر گئی۔ ہائے ہائے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں بیٹھ جا۔ حضرت آمنہ پوچھتی ہیں کیا ایک یتیم بچے کو پالنا پسند کرو گی؟ حضرت حلیمہ جواب دیتی ہیں جی ہاں میری سردار۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں مجھے اس کی جو اجرت ہوگی مال و دولت کی صورت میں اس کا پورا حق ادا نہیں کر سکوں گی۔ حلیمہ نے جواب دیا میری سردار آسمان والا بڑا سخی ہے، اس کی برکتوں عطاؤں میں کوئی کمی نہیں، میں اجرت کے لیے نہیں اب تو قربت کے لیے آئی ہوں، اب تو اجرت کا خیال چھوڑ دیا ہے، اب تو خدمت و قربت کے لیے آئی ہوں۔ حضرت حلیمہ نے عرض کیا آپ مطمئن رہیں، خدا کی قسم کسی اجرت کا خیال دل میں نہیں رکھوں گی، میرے اندر تو محبت کا طوفان امنڈ آیا ہے، بس میں تو اس کی نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت آمنہ مطمئن ہو گئیں، فرمایا بیٹھ کے بتاؤ تعارف تو کراؤ تم کون ہو۔ حلیمہ نے جواب دیا میں حلیمہ ہوں بنت زویب ہوں، میرا قبیلہ بنو سعد بن بکر بن حوازن ہے، میرے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ ہے۔ پھر حضرت آمنہ بولی حلیمہ میں آمنہ بنت وہب ہوں، میرے شوہر کا نام عبداللہ بن عبد المطلب ہے، وہ قریش کے سردار تھے، اور تمہیں اس عظیم بچے کی دائی بننے کی مبارک ہو۔ قصص الانبیاء فی القرآن الکریم اور مجمع البیان الحدیث، یہ جتنا کچھ میں نے مکالمہ بیان کیا یہ افسانہ نگاری نہیں ہے، یہ اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں حضور کی سیرت طیبہ پر۔ حضرت حلیمہ نے اجازت لی، گھر سے چلی، آقا کو اٹھایا، اور حارث اپنے شوہر کو کہتی ہیں ہماری قسمت جاگ اٹھی، چلیں پہلے کعبے سے ہو لیں، کعبے کا طواف کر لیں۔ حضور علیہ السلام کو اٹھا کر کعبے میں گئیں۔ ان کا تو ایک پرانا نظام اور روایت چلی آ رہی تھی، کعبے میں حبل تھا، لات تھا، عزا تھا، منات تھا، بت رکھے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کر ابھی ان بتوں کی طرف گئیں، بتوں کے پاس گئیں، قریب ہی پہنچی تھی کہ حبل اور لات و منات بت تعظیماً آقا کے سامنے قدموں میں گر گئے، بت گر گئے، سرنگوں ہو گئے۔ حلیمہ سعدیہ حیران ہو گئی، پھر آقا کو لے کر حجر اسود کے قریب گئیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی المظہری تفسیر میں بیان کرتے
حجر اسود کے پاس لے گئی کہ حجر اسود کا بوسہ دلا دوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں خدا کی قسم میں حضور کو حجر اسود کے قریب لے کر گئی تھی، میں نے آنکھوں سے دیکھا حجر اسود کعبے کی دیوار سے باہر نکل آیا اور آگے بڑھ کر اس نے مصطفیٰ کا چہرہ چوم لیا۔ میرا خیال تھا کہ حجر اسود کو بوسہ دلاؤں گی، مگر دیکھا کہ حجر اسود تو مدتوں سے خود بوسے کا منتظر تھا، بیتاب تھا۔ آج وہ لب آئے تو حجر اسود بھی ٹوٹ پڑا، کعبے کی دیوار سے نکل کر چومنے کے لیے ٹوٹ پڑا۔ پھر حلیمہ سعدیہ فرماتی میں نے اس کونین کے شہزادے کو، اس پیکر نور کو اٹھا کر اپنی اونٹنی پر رکھا، اپنی سواری پر رکھا، چلنے لگے۔ فرماتی ہیں سواری زمین پر سجدہ ریز ہو گئی، جو ہی آقا اونٹنی پر آئے اس نے اللہ کے حضور 3 بار سجدہ شکر ادا کیا، مولا تیرا شکر ہے کہ تیرا محبوب آج میری پشت پر بیٹھا ہے۔ ہم سب حیران تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور جب آقا بیٹھے اور چلے دیکھتے ہی دیکھتے اونٹنی کی صحت بدلتی چلی گئی، پوست میں گوشت آنے لگ گیا، اس کی رنگت بدلنے لگی، ڈیل ڈال بدلنے لگے، اس کی رفتار بدلنے لگی، اس کے قدم بدلنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی کیفیت یہ ہوئی کہ جو اونٹنی چل نہ سکتی تھی اب رکتی نہ تھی۔ اس حال میں یہ کیفیت دیکھ کر حضرت حلیمہ نے حضور کی طرف دیکھا اور آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، کبھی اونٹنی کو دیکھتی، کبھی اپنے مقدر کو دیکھتی، کبھی آقا کو دیکھتی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ بہت دیر پہلے چلی جانے والی تکڑی اونٹنیاں بنو سعد کی قبیلے کی عورتوں کی، انہیں پیچھے چھوڑ کر حلیمہ کی اونٹنی آگے گزر گئی، وہ میوے رشک ہو گئی اور حیران ہو کر پوچھتی ہیں حلیمہ کیا ہو گیا، کیا تو نے سواری بدل لی ہے؟ حلیمہ جواب دیتی ہیں سواری نہیں بدلی، سوار بدلا ہے، سوار بدلا ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں نے دیکھا اتنے جواب پر ان کا رشک حسد میں بدل گیا، انہیں اپنے مقدر بد نصیبی پر افسوس ہونے لگ گیا کہ ہم اسی گھر کے در یتیم کو چھوڑ آئے۔ ادھر اونٹنی دوڑتی تھی، حضرت حلیمہ کبھی اپنے شوہر حارث کو دیکھتی تھی، کبھی حارث حلیمہ کو دیکھتے تھے، کبھی دونوں اپنے مقدر کو دیکھتے تھے، کبھی مقدر جگانے والے کو دیکھتے تھے، اور دونوں اس محبوب کو دیکھ کر نگاہ نگاہ سے کہتے تھے میرے پیتم جیسا اور نہ کوئی، 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 میرے پیتم جیسا اور نہ کوئی۔ میرے پیتم جیسا اور نہ کوئی، میرے پیتم جیسا، میرے پیتم جیسا، میرے پیتم جیسا، میرے پیتم جیسا، میرے موغل جیسا، میرے ساول جیسا، میرے موغل جیسا، میرے پیتم جیسا، میرے پیتم جیسا اور نہ کوئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آقا کو لے کر اپنے دیس میں پہنچی، بنو سعد کی بستی میں پہنچی، بن بکر بن حوازن کی بستی میں پہنچی، سواری کو گھر میں باندھا، ایک بوریے والا گھر تھا۔ حلیمہ کل نو ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، حلیمہ کل نو ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، میں کیڑی سیج تیرے لئی وچھاواں یا رسول اللہ۔ ہائے ہائے ہائے،
اس بوریے پہ لٹا دیا. وہ عرش جس کا بوریا بننے والا ہے، وہ کعبہ کا حسین جس کی مسند بننے والی ہے، وہ جو ادنا کی بلندیوں پر بٹھائے جانے والا ہے، وہ جو قربت الہیہ کی گود میں بٹھایا جانے والا ہے، وہ حلیمہ سعدیہ کی بوریے پہ لیٹا ہے. وہ نور کا پیکر، اس کی کلی چمک اٹھی، اس کا گھر منور ہو گیا، بنو سعد کا قبیلہ منور ہو گیا، بستی منور ہو گئی، حجرے منور ہو گئے، ساری بستی میں خوشبوئیں پھیل گئی. لوگ دوڑ کے حلیمہ کے گھر آنے لگے. حلیمہ کیا ہو گیا؟ حلیمہ کیا ہو گیا؟ حلیمہ نے چاہا کہ اب دودھ دوہوں. ایک چھوٹا سا برتن لیا، چونکہ بکری دودھ نہیں دیتی تھی، تھوڑے چند قطرے دودھ دیتی تھی. وہی حسب عادت برتن لے کے آئی. بکری دوڑی، بکری کو چھوڑا دودھ کے لیے، بکری دوڑی اور آقا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئی. حلیمہ نے دودھ دوہنا شروع کیا، برتن بھر گیا. کہا شوہر حارث ایک برتن اور لا، وہ بھی بھر گیا، اور لا، وہ بھی بھر گیا. گھر کے سارے برتن بھر گئے اور دودھ کے چشمے ابلتے رہ گئے. بنو سعد کے قبیلے میں برکتیں پھیل گئی. جس گھر میں بیمار ہوتا وہ اس بیمار کو لاتے، پنگوڑے میں لیٹے ہوئے محمد مصطفیٰ کے ہائے ہائے گلاب کی پنکھڑیوں والے ہاتھ لگواتے. اس منموہن کے میٹھے میٹھے سونے سونے نرم و نازک ہاتھ لگاتے، ہاتھ پھیرتے شفا یابی ہو جاتی. وہ پورا محلہ، پوری بستی، پورا ملک شفا کدہ بن گیا، شفا خانہ بن گیا. 8 مہینے گزرے، 8 مہینے گزرے. حلیمہ نے سنا آقا زباں ہلا رہے ہیں، کان لگایا تو 8 ماہ میں فرما رہے تھے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. پھر وہ دیکھتی ہیں کہ جدھر لے جاتے بادل سایہ کرتا، کھڑے ہو جاتے بادل رک جاتا، چل پڑتے بادل چل پڑتا. پھر پنگوڑے میں لٹاتے، کبھی حضرت حلیمہ اپنے کام چلی جاتی، بہن شیمہ اپنے کام چلی جاتی، بھائی عبداللہ اپنے کام چلا جاتا. کوئی کھلانے والا نہ ہوتا، یہ پنگوڑے میں اکیلے رہ جاتے. حضرت عباس فرماتے ہیں میرے پیارے، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، میں ایک مرتبہ بنو سعد میں تمہیں دیکھنے آیا تھا، پنگوڑے میں اکیلے لیٹے تھے، کوئی نہ تھا. جب تمہیں کھلانے والا کوئی نہ ہوتا، چاند کو حکم ہوتا ارے چاند جا میرے چاند کو کھلا. حضور انگلی ہلاتے، جدھر انگلی کا اشارہ ہوتا چاند ادھر چل چل پڑتا، رک جاتی انگلی چاند رک جاتا. جب پنگوڑا ہلانے والا کوئی نہ ہوتا، ملائکہ کو حکم ہوتا جبرائیل فرشتوں کی ٹولیاں جائیں حلیمہ کے گھر میرے محبوب کے پنگوڑے ہلائیں. دودھ پیتے، دائیں پستان کا دودھ پیتے، بائیں کا چھوڑ دیتے، اس لیے کہ میں دنیا کو عدل دینے آیا ہوں. اما حلیمہ دوسرا پستان میرے بھائی کے لیے ہے. عدل کرتے، اور صرف عدل ہی نہ کرتے بلکہ اس عمر میں احسان کرتے. اور احسان پھر یہاں تک کہ آخری دم تک احسان کا تصور جانے نہ دیا. مکہ کا زمانہ تھا، مکہ فتح ہو چکا ہے، 60 برس گزر گئے ہیں، غزوہ حنین ہوا، اور یہ جو علاقہ بنو سعد بن بکر بن حوازن، اسی حنین کے غزوے میں یہاں کے لوگ جنگ لڑے، گمسان کی جنگ ہوئی. 60 برس آقا کی عمر مبارک ہو چکی ہے. اس قبیلے کے لوگ بھی جنگی قیدی بن گئے. 6000 جنگی قیدی مکہ میں لائے گئے. 6000 جب جنگی قیدی ہو گئے، حضور کو پتا تھا کہ یہ میری اماں حلیمہ کی بستی بھی یہی ہے. میں جن گلیوں میں کھیلا ہوں، جس بستی میں پلا ہوں، جن پہاڑوں میں چڑھا ہوں، جہاں میری بہن شیمہ مجھے کھلاتی تھی،
شاید اس قبیلے کے لوگ بھی گرفتار ہو گئے ہوں. 1 مہینہ یا کم و بیش آقا وہیں انتظار میں بیٹھے رہے کہ جہاں میری پرورش ہوئی اس قبیلے کے لوگوں کو گرفتار کر کے نہ جانا پڑے. شاید میری دائی حلیمہ سعدیہ یا اس کے گھر کا کوئی آ جائے، ان کی خاطر ان کو یہیں آزاد کر دو. مگر کوئی نہ آیا. 6000 قیدی لے کے مکہ جانا پڑا. جب گئے تو بعد میں آپ کا رضائی چچا ابو سروان، آپ کا رضائی چچا حضرت حلیمہ سعدیہ کا دیور، وہ بھی تھا. اس نے آ کے بتایا حضور ان جنگی قیدیوں میں آپ کی رضائی پھوپھیاں بھی ہیں، آپ کی رضائی باپ حارث کی بہنیں بھی ہیں، اور حلیمہ سعدیہ کی بہنیں بھی ہیں ان قیدیوں میں، اور بھی کئی ہیں. تو آپ نے فرمایا تم نے دیر کر دی، جلد آتے تو میں سب کو رہا کر دیتا. اب بنو ہاشم کے پاس جو کچھ ہے لے جاؤ. ہائے ہائے، میرے اور میرے قبیلے کے پاس جو کچھ ہے میری اماں حلیمہ سعدیہ کی خاطر لے جاؤ. آقا نے سب کو رہا کر دیا. جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور نے اپنے حصے کے سب قیدی رہا کر دیے، ساروں نے اپنے یار کی خاطر سب چھوڑ دیے. آنن فانن جنگی قیدی آزاد ہوئے. مکہ شہر کی گلیاں بھر گئیں. 6000 قیدی کے لگ بھگ آزاد ہو گئے. جب آزادی ہوئی تو پتہ چلا کہ ان قیدیوں میں آقا کی وہ بہن شیمہ بھی ہے جو اٹھا کے حضور کو لوریاں دیتی تھی. ان قیدیوں میں آقا کی بہن رضائی بہن شیمہ بھی ہے جو اٹھا کے لوریاں دیتی تھی، جو اٹھا کے وادیوں میں چلتی تھی، جو انگلی پکڑ کے جس نے چلنا سکھایا تھا. جب وہ شیمہ سامنے آئی 60 برس پرانا زمانہ یاد آ گیا. 60 برس پرانا زمانہ یاد آ گیا. اور شیمہ بہن کو دیکھتے ہی حضور کی آنکھیں آنسوؤں سے امنڈ آئیں، بھر گئیں. اپنی چادر بچھا دی. فرمایا بہن شیمہ میری چادر پہ بیٹھ اور جو مانگتی ہے لے جا، جو مانگتی ہے لے جا. پھر مسلمان ہو گئے. آقا نے اعزاز و اکرام کے ساتھ بکریاں، اونٹ، بڑا کوئی سامان دے کے روانہ کیا. اس طرح آقا ولادت ہوئی، کائنات کا سما بدلا. بچپن بنو سعد میں گزرا اور بچپن سے سیرت طیبہ اپنے شباب پر آئی اور عالم انسانیت کو بچپن سے عدد کا درس دیا. احسان بکھیرا، انفاق بکھیرا، رحمت تقسیم کی، کرم تقسیم کیا، فیض تقسیم کیا. اور اس طرح فیض تقسیم کیا کہ وہ یتیم جن کا کوئی سہارا نہ تھا وہ سر اٹھا کے چلنے کے قابل ہو گئے. وہ بیوگان جو غلامی کی طرح ملکیت ہو جاتی تھی انہیں تحفظ مل گیا. وہ بچیاں، وہ عورتیں جو زندہ درگور ہوتی تھیں وہ تاجدار کائنات کی آمد سے حفاظت پا گئیں. انسان کی جبینیں جو ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے جھکتی تھی وہ رب کائنات کے سامنے سجدوں کی زینت سے آراستہ ہو گئیں. وہ ظلمتیں جو ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں وہ ہدایت گاہیں بن گئیں. اور وہ انسان جو خدا سے بے خبر تھا اسے اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی. اور امت مسلمہ کو آقا کا وہ احسان ملا آج کی رات کہ جو چشم فلک نے وہ احسان انسانیت پر نہ کبھی پہلے ہوتا دیکھا تھا نہ قیامت تک کبھی ہوتا دیکھے گا. لوگوں، ساتھیوں، یہ وہ صبح 12 ربیع الاول کا سہانا وقت تھا. رات کے اندھیرے جا رہے تھے، دن کے اجالے آ رہے تھے. نہ رات تھی نہ دن تھا. رات رخت سفر باندھ چکی ہے، دن کی آمد اجالے کی آمد ہے. آقا کی ولادت ہوتی ہے اور ادھر آقا کی ولادت ہوتی ہے، ادھر قدسیان فلک، حوران بہشت، عرشی فرشی، سب نورانی مادی ساری مخلوق بآواز بلند آقا کی آمد پر استقبال کرتے ہیں.